الدرس 11 lesson number 11 الإضافة تثنیہ اور جمع مذکر سالم کی صیغے جب مضاف ہو تو ان کے آخر قانونی اعرابی گر جاتا ہے. مثال دے کہ ذرا ہما بیتا رجلین وہ ایک شخص کی دو گھریں بیتان سے بیتا بن گیا. حالت رفعی میں ہے در اصل بیتان ہے. رأیت بیتی رجلین بیتا خبر کی شکل میں ہما مبتدا یا پر مفعول کی شکل دے رہے. رأیت فعل پہل بیتی رجلین میں نے مرد کے دو گھر دیکھے تو اب یہاں پر حالت نسبی اصل میں بیتین ہے. ابواب بیتی رجل مرد کے دو گھروں کی دروازے. حالت جری ہے ابواب بیتی ابواب بھی مضاف بیتی بھی مضاف پر خود مضاف الیہ ہونے کے بعد مضاف رجل کی طرف. ہم معلمو الولد وہ لڑکی کی معلمین اساتذہ ہے. معلمون اصل میں معلم الولد خبر ہے مضاف بننے کے بعد. رأیت معلم الولد یا پر منصوب کی صورت میں معلم الولد مضاف مضاف الیہ بننے کے بعد منصوب مفعول واقع ہے. بیتو معلم الولد یا پر کس شکل کے جری شکل میں ہے. اب یہاں پر آپ کو کچھ بتا رہے کہ دیکھیں آپ کا جو لفظ اخ کا لفظ فم کا لفظ نا یہ الفاظ جب ضمیر واحد متکلم کی سوا کسی اور کی طرف مضاف ہونا تو پھر ان کی یہ صورتی ہوتی ہے. اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہونا پھر تو واضح ہے نا کہ ان کا اعراب مخفی ہوتا ہے نا. هذا فمی رأیت فما کا مثلا وغیرہ. اب یہاں پر کیا ہے رفع کی شکل نصب اور جر تینوں شکل آپ کو دکھا رہے ہیں. رفع کی شکل میں ان میں اعراب بالحرف ہوتا ہے واو کی صورت میں جا ابو کا خو کا فو کا. نصبی صورت میں الف آتا ہے رأیت ابا کا خا کا فا کا. اور جری صورت میں یا آتی ہے نا اعراب بالحرف ان کا اعراب. مررت بابی کا خی کا فی کا یا ادخلت اصبعی فی فی کا تیرے منہ میں نے انگلی ڈالی. یا جعلت الدواء فی فی کا مثلا. تنبیہ لفظ زو مالک کے معنی میں صاحب کے معنی میں ہے والا کے معنی میں ہے کی بھی حالت ہے اضافت میں یہ تین صورتیں ہو سکتی ہے لیکن زو اسم ظاہر کی طرف ہی مضاف ہوا کرتے ہیں نا. ذو الجلال والاکرام عزیز ذو انتقام. زو کا لفظ اسم ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں ضمیر کی طرف زو ہو نہیں. ہاں ایک جگہ پر ہدایت نحو مثال دی ہے ذو ہو آیا ہے لفظ زو اس کی جمع ہے نا ذو ہو لیکن یہ اس سے آتے ہیں ظاہر کی طرف ضمیر کی طرف مضاف نہیں. ذو مال مال جاء ذو مال رأیت ذا مال مررت بذی مال. ذو جو ہے یہ ذات کا کیا ہے مؤنث ہے. ذات اس کے لیے مؤنث ذو کیا ہے مذکر ہے. ذات کا لفظ صرف ذات پر نہیں بولا جاتا ذات کا لفظ دل کی حالت پر بھی بولا جاتا. علیم بذات الصدور بذات الصدور معنی افعال الصدور صحیح. ذو کا تثنیہ زوان اور جمع اس کی زون ہے. مؤنث زواتان زواتا افنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. زوات الخدور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے اوپر پردے ڈالی ہو زوات الخدور. ان سب کا اعراب عام اسم جیسا ہوگا جیسے زوامال ذومال ذات جمال جمال والی عورت اس سے نکاح کرو ذات جمال ذوات جمال ذوات افنان وجن الجنتین دان. قرآن میں ہے نا ان جگہوں پر ذوات جمال. اب آگے دیکھیے لفظ اب اخ اور فم جب ضمیر و متکلم کی طرف مضاف ہونا تو تینوں حالتوں میں اس طرح پڑھیں گے ابی اخی فمی. دیکھیے جا ابھی میرا بجان ہے رأیت ابھی پھر بھی آپ ابھی پڑھیں گے ابا یا نہیں پڑھ سکتے. مررت بابی دیکھیے تین صورتوں میں اعراب بس ایک ہی اعراب ہے. ایک اسم کی طرف دو یا زیادہ اسم کو منسوب کرنا ہو تو ان میں سے
پہلے کو تو حذف دستور مضاف الیہ سے پہلے، لیکن دوسرے کو اس کے بعد رکھیں گے اور اس دوسرے اسم کے ساتھ ایک ضمیر لگیں گے جو مضاف الیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جیسے بیت الوزیر و بستان، وزیر کا گھر اور اس کا باغ. یا پر بیت کی ضبط وزیر کی طرف ہے، بستان کی ضبط بھی وزیر کی طرف ہے، لیکن آخر میں ہم نے کیا کر دیا، ایسے تو نہیں کہیں نا بیت الوزیر و بستان الوزیر ہے، بسارے کے ساتھ کوئی اس میں ظاہر نہیں پڑتا، بلکہ اس میں ظاہر کی طرف کیا کرتے ضمیر لٹا کر لگاتے ہیں. بیت الامراء و بساتینہم، بساتینہم، ہم ضمیر آپ نے لے عمرہ کی جگہ نا، جب اسم کو ضمیر کی طرف مضاف کی جاتی ہے یہ صورتی بنتی. دیکھیں کتابہ کتابہا، کتاب کا کتاب کی، کتابی کتابی، کتاب مذکر کے لیے ہے نا، کتاب مؤنث غائب کے لیے ہے، کتاب کا مذکر مخاطب کے لیے ہے، کتاب کی مؤنث مخاطب کے لیے، کتابی کتاب مؤنث متکلم کے لیے، مذکر مؤنث یکساں ہے. تثنیہ کے لیے اب دیکھیں کتابہما، کتابہما دونوں کے لیے جیسی ضمیر، کتابہما کتابہما مخاطب کے لیے بھی جیسی ضمیر، تم دونوں عورت یا مرد کی کتاب، کتابنا کتابنا ہماری کتاب. جمع کتابہم کتابہن، مؤنث میں فرق آ گیا نا، کتابہن ان عورتوں کی کتاب، کتابکم کتابکن تم عورتوں کی کتاب، کتابنا کتابنا. الف کے بعد یا متکلم کو زبر اور ضمیر واحد غائب کو ہو پڑے. عصایا میری لاٹھی، عصواہ اس کی لاٹھی، یدایا یداہو. لا تروح شيارة ما بس يجي ورده بس